بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہمارے موضوعات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں، اور ہمارا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں تک جو ہے نا صحیح معلومات اور صحیح طرز فکر اور اسلامی طرز فکر اور صحیح انداز اور صحیح تبلیغ اور صحیح موقف اسلام جو ہے نا وہ نوجوانوں تک پہنچے، تاکہ اگر ایک انسان بھی اس راہ پر چل پڑا اور اس نے اپنا رخ موڑ لیا اللہ کی طرف، تو اس کی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غلامی کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ اسلام میں بھی غلام کا تصور ہے، تو اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے قرآن مجید سے، جس طرح میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 تلاوت کی ہے، اس سے بھی جو ہے نا غلاموں کے تصور کو واضح کریں گے، اور دوسرا تاریخ کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ قبل از اسلام یہ کام جو ہے شروع تھا تو کیسا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو آئیے تاریخ اپنے تفسیر نمونہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 4 کی ہم نے تفسیر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماضی میں غلاموں کا دردناک انجام ہوتا تھا۔ تاریخی لحاظ سے غلاموں کی ایک نہایت دردناک تاریخ ہے۔ وہ ساری زندگی اندوناک انجام سے دوچار رہتے رہے۔ مثال کے طور پر سپارٹا کے غلاموں کی تاریخ کو لے لیجئے، جو کہ بذام خود ایک متمدن قوم تھی۔ کتاب روح القوانین کے مصنف کے بقول سپارٹا کے غلام اس قدر مصیبت زدہ تھے کہ ان میں سے کوئی بھی غلام کسی فرد واحد کا غلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ تمام معاشرے کا غلام ہوتا تھا۔ تو یہ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جو امیر ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا، وہ غریب کو اپنے پنجے میں لے لیتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ رقبہ کا معنی بھی یہی ہے، قبضے میں لے لینا۔ جس طرح زمین جس بندے کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا رقبہ ہے، یہ رقبہ سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ زمین میرے قبضے میں ہے۔ تو رقبہ قبضے کے معنی میں بھی آتا ہے، گردن کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بھی قبضے کے معنی میں ہے کہ یہ گردن میرے قبضے میں ہے، یعنی اس غلام کی گردن، اس بندے کی گردن میرے قبضے میں ہے۔ وہ امیر آدمی، وہ مالک، وہ دہشت گرد کہتا تھا۔ تو یہ پرانے زمانے میں ایک رواج بن گیا تھا مائٹ از رائٹ والا، کیونکہ وہاں اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، کوئی معاشرہ نہیں تھا، کوئی سیولائزڈ تہذیب نہیں تھی، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ ایک بری رسم جاری و ساری تھی، بلکہ تمام معاشرے کا غلام ہوتا تھا، اور ہر شخص کسی بھی قانونی خوف کے بغیر اپنے یا کسی دوسرے کو غلام کو جتنا چاہتا دکھ اور ایذائیں پہنچاتا۔ درحقیقت معاشرے کے غلاموں کی زندگی حیوانات سے بھی بدتر تھی۔ یہ قابل غور نقطہ ہے، یعنی حیوانات سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا انسانوں کو۔ جب کسی پسماندہ ملک سے غلاموں کا شکار کیا جاتا تھا، شکار کے وقت سے لے کر منڈیوں تک لانے کے عرصے میں بہت سے غلام مر جایا کرتے تھے۔ جو بچ جاتے تھے وہ لالچی بردہ فروشوں کی کمائی کا ذریعہ بنتے تھے۔ انہیں کھانے کو اس حد تک دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ جسم اور روح کا رشتہ باہر رکھ سکے، بس جان بچ جائے ان کی، اور ان کے کام بجا لاتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے یا کسی جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ لہذا تاریخی طور پر غلامی کا نام اپنے ساتھ ہولناک جرائم کی ایک تفصیل داستان رکھتا ہے۔ یہ چند موٹے موٹے نکات اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد ہم اسلام کے غلاموں کو بتدریج آزاد کرنے کے منصور پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، ایک تو یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غلامی اسلام سے پہلے تھی، جس طرح یہ زید بن حارثہ کا واقعہ ہے۔ ان کی کہانی ہے کہ وہ یمن کا رہنے والا تھا، اس کا باپ اپنے قبیلے کا حارثہ جو تھا وہ سردار تھا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ نانی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ڈاکو نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا، غلام بنا لیا، اور پھر وہ یمن جانے کی بجائے وہ مکہ آ گئے۔ مکہ نے اس کو بیچ ڈالا اوقاس کے میلے میں، اور جناب خدیجہ کا بھتیجا جو تھا اس نے اس کو خرید کر لیا،
اور جب جناب خدیجہ کی شادی ہوئی تو اس نے وہ غلام تحفتاً اپنی پھوپھی کو دیا جناب خدیجہ کو، اور جناب خدیجہ پھر جب حضور کے گھر آئی تو غلام ساتھ آیا. پھر وہ زید بن حارثہ، یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں موجود ہے. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے اس صحابی کے. اور اس کو مدینے والے لوگ، مکہ والے لوگ کہتے تھے صاحب حب رسول اللہ، رسول پاک کی محبت کا مالک، محبت رکھنے والا بہت زیادہ. یہ دیکھیں لفظ محبت اس کا عنوان بن گیا، پہچان بن گیا حضور کے ساتھ لفظ محبت، صاحب حب رسول اللہ. تو پھر جو ہے ان کو پتہ چلا تو ان کا والد جو ہے وہ لینے اس کو آیا، تو حضور نے کہا کہ لینا چاہے، اگر جانا چاہے اپنی مرضی سے تو میں اس کو روکتا نہیں ہوں، میں غلام تو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اگر وہ خود نہ جائے تو میں زبردستی اس کو نہیں بھیجنا چاہتا. تو زید سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، اس گھر سے اچھا مجھے گھر کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے تو میری سن لی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ غلام بنا لیتے تھے اور پھر ان کو فروخت کرتے تھے. اور قرآن مجید میں جناب یوسف کا واقعہ جو عزر بن شمس ہے کہ جناب یوسف کو اس کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، پھر وہ ایک قافلے نے نکالا اور مالک نام کا بندہ تھا جس نے اس کو وہ مصر لے گیا اس کو چھپا کر، اور وہاں اس نے بازار میں اس کو فروخت کیا. تو یہ ایک رواج تھا جو اسلام سے پہلے تھا لوگوں کو غلام بنانے کا. اسلام نے لوگوں کو غلام نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے تو لوگوں کو غلامی سے چھڑانے کے مختلف پروگرام تشکیل دی. تو اس میں سے ہاں البتہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کلی طور پر اسلام نے حرام قرار کیوں نہیں دے دیا، تو انہوں نے تفسیر نمونہ والے میں بڑا خوبصورت اسلام کا جواب نکال کیا ہے کہ وہ حکمت عملی یہ ہے کہ اگر دو ٹوک الفاظ میں اسی وقت اسلام جو ہے غلاموں کی آزادی کا حکم دے دیتا تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی، کتنے لوگ مارے جاتے اور کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے، کیونکہ ہر گھر میں غلام تھا، ہر بستی میں غلام تھا. اور جو ہے نا وہ معاشرے میں حرج مرج اور افراتفری پیدا ہو جاتی، قتل و غارت شروع ہو جاتی، بغاوت شروع ہو جاتی، فساد شروع ہو جاتا. دوسرا جو ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی در نہیں تھا، وہ بیچارے کہاں جاتے، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا. اس وجہ سے جو ہے نا ایک فوراً جو ہے نا اٹل فیصلہ نہیں کیا اسلام نے، بلکہ بتدریج مختلف مراحل سے، کیونکہ اسلام کا تدریج کا جو حکم ہے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، شراب بھی آہستہ آہستہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس طرح یہ کام بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا روکا گیا ہے کہ غلامی کو. اور جنگی قیدی، ہاں البتہ جنگی قیدی کو بھی جو ہے نا اجازت تھی اسلام میں کہ وہ جنگی قیدی جو ہے نا جو فاتح قوم ہوتی تھی اس کے قبضے میں آ جاتے تھے، لیکن ان کو بھی اسلام نے ان کو چھڑایا. جس طرح بدر کے قیدی ہیں، جب آئے تو حضور نے فرمایا آپ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، آپ آزاد. یعنی اسلام اور اکابرین اسلام ایک بہانے تلاش کرتے تھے. آگے جا کر ہم اس کو بتائیں گے کہ کس کس نبی اور امام نے جو ہے نا یہ لوگوں کو کتنا آزاد کیا. تو اسلام نے غلاموں کی آزادی کا جو منصوبہ بنایا وہ اس طرح ہے. جس چیز پر عام طور سے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام نظام، غلط نظام کسی معاشرے میں رواج پا جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی اقدام جو سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر کیا جائے اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی شخص کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے. اور یہ بھی ایک عمدہ مثال ہے. اور اس کی یہ بیماری اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہو، یا جیسے کوئی شخص کسی بری عادت کا شکار ہو جائے، اس کی یہ عادت سال سے ہو، اس میں راسخ ہو چکی ہو، تو ایسے حالات میں ایک تدریجی شیڈول کی ضرورت ہوتی ہے جس کے تحت اس کا علاج کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے. زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہیں کہ اگر اسلام ایک عمومی حکم کے ذریعے اس زمانے کے تمام غلاموں کی آزادی حکم دے دیتا تو زیادہ آبادی غلاموں کی تھی، جن کا نہ تو کوئی مستقل ذریعہ معاش تھا، نہ سر چھپانے کے لیے اپنا گھر، اور نہ ہی پیٹ پالنے اور زندہ رہنے کے لیے کوئی اور ذریعہ تھا. اگر ایک مقررہ دن اور مقررہ وقت پر وہ سب آزاد ہو جاتے تو معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ بیکار اور بے روزگار ہو جاتا، جس سے ایک تو ان کی اپنی زندگی میں خطرے پڑ جاتی اور دوسرے ممکن تھا کہ معاشرے کی نظم و نسق میں خلل پڑ جاتا. اسی لیے ضروری معلوم ہوا کہ غلاموں کو تدریجی طور پر آزاد کیا جائے تاکہ وہ ماحول اور معاشرے میں رچ بس جائیں، جس سے نہ تو انہیں خود کو کسی قسم کا خطرہ ہو اور نہ ہی معاشرے کے لیے امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو. لہٰذا اسلام نے بھی ٹھیک اسی سوچے سمجھے منصوبے کو بنایا. اس قسم کے منصوبے کو کئی طرح سے عمل جمع کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے اہم پہلو کو ہم دفعات کی صورت میں فہرست وار بیان کرتے ہیں. البتہ اس کی تفصیل کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے. دفعہ نمبر 1، غلامی کی بے کنی. تاریخی لحاظ سے غلاموں کے کئی مختلف اسباب ملتے ہیں. صرف جنگ ہی میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کو
غلام نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ جو مقروض اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں بھی غلام بنا دیا جاتا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ زور، غلبہ اور طاقت بھی غلام بنانے کے اسباب تھے۔ طاقتور ملک مختلف اسلحہ سے مسلح کر کے اپنے افراد افریقہ اور اس جیسے دوسرے پسماندہ علاقوں میں بھیجتے تھے، اور وہ وہاں پر جا کر ٹولیوں اور گروہوں کی صورت میں انسانوں کا شکار کرتے تھے اور انہیں قیدی بنا کر کشتیوں کے ذریعے ایشیائی اور یورپی ممالک کی منڈیوں میں جا کر بیچ ڈالتے تھے۔ اسلام نے ان تمام مسائل کی روک تھام کی ہے اور صرف ایک موقع پر غلام بننے کی اجازت دی ہے، وہ ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں، اور وہ بھی ضروری طور پر نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم مندرجہ بالا آیات کی تفصیل میں بتا چکے ہیں کہ اس بات کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ یا تو انہیں غیر مشروط طور پر رہا کریں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ اس زمانے میں قید خانے نہیں ہوتے تھے، جنگی قیدیوں کو ان کا انجام واضح ہونے تک قید خانوں میں رکھا جاتا تھا، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں مختلف کنبوں میں تقسیم کر کے غلاموں کی صورت میں ان کی نگہداشت کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب مذکورہ صورت تبدیل ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسیروں کے بارے میں امام المسلمین غلامی کا حکم صادر کرے، وہ منن و فداءن کے ذریعے سے انہیں آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو اس بارے میں اجازت دے رکھی ہے کہ وہ مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذکورہ صورتوں میں سے کوئی ایک اپنا لیں۔ اس طرح اسلامی غلامی کا راستہ تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ دفعہ نمبر 2، دوسری شکل آزادی کی راہ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا ایسا وسیع منصوبہ تشکیل دیا ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرتے تو سب کے سب غلام تدریجاً اور نہایت ہی قلیل مدت میں آزاد ہو جاتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں گھل مل کر اس کا جز بن جاتے ہیں۔ اس منصوبے کے چیدہ اصول ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کا 8 مصارف ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے غلام کو خرید کر آزاد کروایا جائے، سورۃ توبہ آیت نمبر 7۔ اسی سے اسلامی بیت المال میں ایک مستقل اور دائمی حصہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ غلاموں کی مکمل آزادی کا سلسلہ جاری رہے۔ نمبر 3، اس مقدس فریضے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلام میں کچھ قوانین وضع کیے گئے جن کی روح سے غلام اپنے آقا سے ایک طرح کا سمجھوتا کرتا ہے اور عہد و پیمان باندھتا ہے، جس کی روح سے وہ اپنی محنت و مشقت سے حاصل کی ہوئی رقم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں اسلامی حکم میں مکاتبہ کے عنوان سے ایک مستقل فصل موجود ہے۔ نمبر 4، اسلام میں غلاموں کی آزادی کو بہترین عبادات میں سے اور عمل خیر قرار دیا گیا، اور اس بارے میں پیشوایان اسلام پیش نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے حالات میں مورخین نے لکھا ہے کہ اعتق الفا من قدیدۃ، کہ آپ نے اپنے پاک ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی کوشش ہے، مزدوری کر کر کے علی بن ابی طالب نے علیہ السلام نے 1000 غلام آزاد کیے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 6، اسلام کے عظیم راہبر اور ائمہ اطہار علیہ السلام بہانے سے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے تاکہ اس طرح وہ غلاموں کی آزادی کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ قرار پائیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک غلام نے ایک معمولی سا اچھا کام انجام دیا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا اذهب فانت حر فانی اکرہ ان استخدم رجلا من اہل الجنہ، جاؤ تم آزاد ہو، کیونکہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اہل بہشت میں سے کسی سے خدمت لوں، اسے غلام بنا کر رکھو۔ تیسرا، امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ کا غلام آپ علیہ السلام کے سر پر پانی ڈال رہا تھا کہ پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے گرا، جس سے آپ مجروح ہو گئے۔ امام نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس نے یہ قرآنی آیت پڑھی والکاظمین من الغیظ۔ حضرت نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، خدا نے تجھے معاف کر، خدا بھی تجھے معاف کرے۔ اس نے فوراً کہا واللہ یحب المحسنین۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ راہ خدا میں تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ کتنی عمدہ کوشش ہے۔ بعض اسلامی روایات میں ہے کہ 60 سال کے بعد خود بخود غلام آزاد ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من کان مومنا فقد اعتق بعد 7 سنین، 7 سال کے بعد، سوری میں نے 60 کہا ہے، 7 سال کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ مومن خود بخود جو ہے آزاد ہو جاتا ہے، جو غلام ہوتا ہے۔ اعتق صاحب ام لم یعتقہ ولا یحل خدمتہ کان مومن بعد 7 سنین، اور حلال نہیں ہے کہ کوئی آقا 7 سال تک، 7 سال سے زیادہ جو ہے نا کسی بندے کو غلام رکھے اور اس سے خدمت لے۔ اس باب میں رسالت مآب کی ایک حدیث بھی درج کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما زال جبرائیل یوصینی بالمملوک حتی ظننت انہ سیضرب لہ اجرا یعتق فیہ، مجھے غلاموں کے بارے میں جبرائیل بار بار سفارش کرتے رہے، جس سے میں یہ سمجھنے لگا کہ وہ جلد ان کی آزادی کی تاریخ مقرر کر دیں گے کہ جس میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ اچھا، نمبر 8، جو شخص کسی مشترک غلام کو اپنے حصے کی نسبت آزاد کر دے اس پر فرض بن جاتا ہے کہ بقیہ حصے کی خریداری کر کے اسے آزاد کرے، کیونکہ مشترکہ غلام بھی ہوتے تھے۔ جو شخص اپنے تمام غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دے تو یہ غلام آزادی اس کے تمام حصوں میں صلاحیت کر جاتی ہے اور وہ خود بخود مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ جب آقا کی اپنی کنیز سے کوئی اولاد ہو جائے تو اس کنیز
کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور اپنی اولاد کے حصے سے وہ فوراً آزاد کر دی جائے۔ یہ صورتحال بہت سی کنیزوں کی آزادی کا سبب بن جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کی بیوی کی حیثیت سے ہوتی تھی، وہ ان سے صاحب اولاد ہو جاتی تھی۔ اسلام میں بہت سی خلاف ورزیوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی مقرر کیا گیا۔ مثال کے طور پر قتل خطا۔ اب ہم قرآن کی طرف آ جاتے ہیں کہ قتل خطا جو آیت ہم نے ساتھ نامے میں پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 92، فرمایا کہ جو مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ اس کے جو ہے نا بدلے میں وارث کو دیت بھی دے اور ایک غلام مومن آزاد کرے۔ اچھا، دوسرا بھی وہی سورہ نساء میں آیت نمبر 92 میں ہے، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اگر وہ ایسی قوم سے وہ بندہ جس کو ایک مومن نے قتل کر دیا ہے تو جس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی مقتول والوں سے، تو چاہیے کہ وہ ان کے وارثوں کو دیت بھی دے اور ایک غلام بھی آزاد کرے۔ دیکھیں ساتھ غلام، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تحریر کے معنی آزادی، رقبہ کے معنی گردن، یعنی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ تیسری آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر، یہ بھی وہی چل رہی ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر ایسی قوم سے لڑائی ہو جائے اور بندہ مارا جائے جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو ان کے گھر والوں کو دیت دو، مسلم جو رکھی ہوئی ہے اسلام میں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام آزاد بھی کرو۔ اسی طرح جو ہے فرمایا سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 میں، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، کہ تم جو ہے نا کسی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہو تو تم یہ غلط کہہ بیٹھتے ہو، ایک رسم تھی عرب میں، تو کہتے تھے کہ تیری پشت تو میری ماں کی طرح ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے، تو اسلام نے کہا نہیں، آپ ایک غلام آزاد کریں، توبہ کریں، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ ہم بستری سے پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے، تو آپ جو ہے نا آپ کی وہ بیوی رہے گی، آپ کے نکاح میں رہے گی۔ دیکھیں یہاں بھی ایک غلام کی آزادی کے ذریعے اس قسم کا کفارہ دیا گیا ہے۔ پھر ہے آیت نمبر 13 سورہ بلد کی، وما ادراک ما العقبہ، کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک و رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اچھا، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 میں فرمایا والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ صدقہ دو مساکین کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو پیسہ دو تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ اچھا، اسی طرح سورہ توبہ 60 میں بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ نحل آیت نمبر 75 میں بھی یہی حکم ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ پھر جو مشہور آیت ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ اسیر سے مراد بھی قیدی ہے، تو یہ بھی غلاموں کی آزادی کے لیے۔ اچھا، سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نبی کو یہ شیان شان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں۔ اگلی آیت میں بھی یہی ہے، یا ایھا النبی قل لمن ایدیکم من الاسرا، سورہ انفال آیت نمبر 70۔ اچھا، پھر بقرہ کی آیت نمبر 50 میں فرمایا ان یاتوکم اسارا، اگر اے نبی تمہارے پاس قیدی آئے تو فادوہم وہم محرمون، ان سے فدیہ لے لو اور ان کو آزاد کر دو۔ پھر فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 الرعب فریقا تقتلون وتأسرون، تو ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک کو قیدی بنا لیتے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، قیدیوں کو آزاد کرو۔ تو ایک جگہ فرمایا بقرہ آیت نمبر 178 العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، ٹوٹل 11 مرتبہ یہ لفظ رقبہ غلام کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ عبد کا لفظ جو ہے نا وہ کیونکہ دوسرے معنوں میں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے دوسری غلامی کے لیے، اس کی اپنی کیٹیگریز ہیں، تو تحریر الرقبہ جو ہے یہ اسی غلامی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو تحریر الرقبہ، رقبہ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور 2-3 مرتبہ جو ہے نا العبد استعمال ہوا ہے، ٹوٹل 11 مرتبہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اسلام نے بھرپور انداز میں کوشش کی۔ اب دیکھیں یہ روزہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، آج 24واں روزہ ہے، تو اس میں بھی اسلام نے کہا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک روزہ نہیں رکھتا اس کے 3 کفارے ہیں، 60 دن روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ اسی طرح جو بھی آپ اسلامی حکم دیکھیں گے تو اس میں سے غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، تو اسلام نے بتدریجاً کوشش کی ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔
تو اسلام جو ہے نا کسی کو غلام نہیں. آخری خطبہ حضور نے آخری خطبے میں یہی فرمایا کہ وہ غلاموں کو آزاد کر دو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو چونکہ اسلام ایک حکیم مذہب ہے، حکمت کے ساتھ چلتا ہے اور ان کی آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے، تو ہر حکم میں اسلام نے غلاموں کی آزادی کے پروانے جاری کیے. تو میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے، تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا غلامی کے احکامات اور ان کے بارے میں تفصیلات سمجھ گئے ہوں گے. اسلام کی جو ہے آرا، اسلام کا مشورہ یا اسلام کا حکم وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.